آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، یہ کہ ہمارا جسم اندرونی گڑبڑ یا کہہ لیں غیر ضروری مادوں سے کیسے نمٹتا ہے۔ جی ہمارے پاس ایک تحریر ہے تحریک کے درجات کے نام سے، یہ نا پورے عمل کو مرحلہ وار بتاتی ہے۔ بالکل تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس تحریر کے مطابق جسم کا رد عمل کیسے دھیرے دھیرے بڑھتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کو ذرا گہرائی میں۔ جی بالکل، اسے نا ایک زنجیر کی طرح سمجھنا چاہیے۔ مطلب جسم کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جوابی اقدامات کا ایک پورا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ سلسلہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ پہلا درجہ بتایا گیا ہے رجوع و ولنجن، یعنی سرسراہٹ یا گدگدی کا احساس۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، تحریر کے مطابق یہ تب ہوتا ہے جب کوئی مفرد عضو جی مطلب روایتی طب میں جسے ایک بنیادی سادہ ساخت والا جز مانتے ہیں، جیسے پٹھے یا ہڈی، تو وہ عضو اپنے اندر موجود کچھ غیر ضروری مواد یعنی اخلاط کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاط؟ اچھا، یعنی وہ جسمانی رطوبتیں جن کا توازن بگڑ گیا ہو؟ بالکل، تو اگر یہ نکالنے کی کوشش بہت ہی کمزور ہونا تو بس ایک ہلکی سی سرسراہٹ یا گدگدی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جسم کی ایک بہت ہی ابتدائی، بہت نازک سی کوشش ہے۔ اچھا، یعنی یہ پہلی ہلکی سی دستک ہے۔ لیکن اگر یہ ناکافی ہو پھر آتا ہے دوسرا درجہ، سرور و لذت، خوشی یا راحت کا احساس۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، یہ واقعی سب سے حیران کن مرحلہ ہے۔ کسی مسئلے پر خوشی کا احساس، تحریر اسے غیر طبی تحریک یعنی ایک غیر معمولی حرکت کے بڑھنے کا نتیجہ بتاتی ہے۔ سننے میں عجیب ضرور ہے، لیکن ذریعہ کہتا ہے کہ یہ ایک جانا پہچانا احساس ہو سکتا ہے۔ اچھا، شاید یہ اعصابی نظام کا ایک ابتدائی تھوڑا غیر معمولی رد عمل ہے اس مواد کے خلاف جسے جسم شاید ابھی پوری طرح خطرہ نہیں سمجھ رہا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جسم اب بھی اس غیر معمولی حالت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سمجھ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ ہے خارش۔ یہ تو کافی عام سا رد عمل لگتا ہے۔ جی ہاں، خارش اسی مسئلے سے نمٹنے کی ایک زیادہ واضح اور کہہ لیں فعال کوشش ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ کوشش شعوری بھی ہو سکتی ہے اور غیر شعوری بھی۔ اوہ، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جسم اب اپنی کوشش کی شدت بڑھا رہا ہے۔ گویا پہلے ہلکی دستک تھی، اب دروازہ ذرا زور سے کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ کھٹکھٹانا بھی کام نہ کرے؟ چوتھا درجہ آتا ہے بے چینی۔ اب لگتا ہے معاملہ تھوڑا سنجیدہ ہو رہا ہے۔ بالکل، جب وہ اخلاط یا غیر ضروری مادہ جمع ہوتا رہتا ہے نا اور پچھلے مراحل میں نکل نہیں پاتا، تو اس سے ایک عمومی بے چینی اور اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جسم کا اشارہ ہے کہ بھئی اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے اور مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ اب خطرے کی گھنٹی سمجھے بجنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال پھر ہمیں 5ویں درجے تک لے آتی ہے، گھٹن یا حبس۔ اس مرحلے پر جسمانی طور پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہاں تحریر کے مطابق اس مفرد عضو میں رطوبت یا مواد کے جمع ہونے سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے آپ عضو کے اندر ایک قسم کا ٹریفک جیم سمجھ لیں۔ اچھا، ٹریفک جام۔ جی، مطلب خون اور ضروری چیزیں اندر تو آ رہی ہیں لیکن رکاوٹ کی وجہ سے پوری طرح باہر نہیں نکل پا رہی، جس سے دباؤ اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ اوہ، اس سے عضو کے کام میں خرابی آتی ہے اور خون کے بہاؤ کا توازن بگڑ جاتا ہے، آمد بڑھ جاتی ہے، اخراج رک جاتا ہے۔ تو یہ دوران خون اور عضو کی کارکردگی پر گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ اور بالآخر چھٹا درجہ سوزش۔ یہ تو ایک بہت بڑا اور عام طور پر پہچانا جانے والا رد عمل ہے۔ جی ہاں، سوزش اس ناحل ہونے والے حبس یا رکاوٹ کا ایک طرح سے منطقی انجام ہے۔ تحریر سوزش کی 5 بنیادی علامات بتاتی ہے: جلن یا درد، گرمی یا حرارت، سرخی یعنی لال پن، رطوبت کا بہنا یا مواد، اور عضو کے کام میں تبدیلی۔ یہاں خاص طور پر رطوبت یا مواد کے کردار کو سمجھنا اہم ہے۔ یہ صرف سوزش کی علامت نہیں بلکہ جسم کی ایک فعال کوشش ہے کہ جلن پیدا کرنے والے مادوں کو دھو کر باہر نکالا جائے۔ اچھا، یعنی یہ صفائی کی کوشش ہے؟ بالکل، اور یہ رطوبت مختلف شکلیں لے سکتی ہے، جیسے بلغم، پیپ، گلٹیاں، جنہیں تحریر میں رسولی یا لائپوما سے تشبیہ دی گئی ہے، یا جسم کے مختلف حصوں جیسے سینے، دماغ یا جوڑوں میں پانی بھر جانا۔
او تو یہ سب اسی میں آتا ہے؟ جی، مجموعی طور پر دیکھیں تو سوزش ایک بہت پیچیدہ دفاعی حکمت عملی ہے۔ تو ان تمام مراحل کا لب لباب کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جسم کی طرف سے ایک ہی مسئلے کو حل کرنے کی بتدریج بڑھتی ہوئی کوششیں ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ذریعہ انہیں جسم کی ایک منظم مدافعانہ تدبیر یعنی دفاعی حکمت عملی کا تسلسل قرار دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے، وہ یہ کہ ان علامات خصوصاً سوزش کی علاماتوں کو اگر ایک الگ بیماری سمجھ لیا جائے تو اصل بنیادی مسئلہ جو مفرد عضو میں شروع ہوا تھا وہ نظر انداز ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم صرف علامات کا علاج کرتے رہ جاتے ہیں، جڑ وہیں رہتی ہے۔ بالکل، گویا پتے توڑے جا رہے ہیں، جڑ وہیں موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 6 مراحل، سرسراہٹ، وہ غیر معمولی لذت، پھر خارش، بے چینی، گھٹن اور آخر میں سوزش، اس تحریر کے مطابق یہ جسم کے رد عمل کا ایک مربوط اور بتدریج بڑھتا ہوا سلسلہ ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک اہم سوچ کی طرف لاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ تحریر ظاہر کرتی ہے کہ جو علاماتیں ہمیں بظاہر الگ تھلگ نظر آتی ہیں وہ دراصل ایک ہی بنیادی عمل کے مختلف مراحل ہو سکتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جسم کے رد عمل کو انفرادی علامتوں کے بجائے ایک مکمل مربوط عمل کے طور پر سمجھیں تو بیماریوں کی تشخیص اور ان سے نمٹنے کے بارے میں ہمارا پورا نقطہ نظر کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہری بات ہے، غور کرنے والی۔